آج ہم ایک ایسے بابرکت اور روپرور مقام کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام سنتے ہی ہر مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ریاض الجنہ یعنی مسجد نبوی کے اس مبارک حصے کے بارے میں جسے رسول اللہ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا۔ مدینہ منورہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے محبت، عقیدت، سکون اور روحانی وابستگی کا مرکز ہے۔ یہاں مسجد نبوی موجود ہے جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حاضری دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک ریاض الجنہ کیا ہے؟ ریاض الجن سے مراد مسجد نبوی میں وہ مبارک جگہ ہے جو رسول اللہ کے حجر مبارک اور منبر نبوی کے درمیان واقع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے اس حصے کو ریاض الجنہ یعنی او جنت کا باغ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ریاض الجن کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو گیا، بلکہ یہ اس مقام کی عظمت، برکت اور خصوصی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ دو مسجد نبوی کے اندر ایک خاص مقام ریاض الجنہ مسجد نبوی کے اندر واقع ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخی اور روحانی اہمیت ہے۔ زائرین جب یہاں پہنچتے ہیں تو دل میں ایک عجیب کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے دل میں شکر ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور کوئی اپنے والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہاں عبادت کی خاص روحانی کیفیت۔ ریاض الجنہ میں نماز، ذکر، تلاوت قرآن اور دعا کرنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت صرف ایک خاص جگہ تک محدود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور مسجد نبوی کے پورے ماحول میں عبادت اور ذکر کا اپنا عظیم مقام ہے۔ 4 ادب اور احترام سب سے اہم ہے۔ مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہو تو سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ یہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ یہاں شور دھکم پیل، دوسروں کو تکلیف دینا، عبادت میں خلل ڈالنا مناسب نہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ خاموشی، عاجزی، صبر اور احترام کے ساتھ عبادت کرے اور دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ 5 سبز قالین اور ریاض الجنہ۔ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجن کا حصہ عام طور پر مختلف رنگ کے قالین سے نمایاں کیا جاتا ہے تاکہ زائرین اس مخصوص حصے کو پہچان سکیں۔ لیکن اصل فضیلت قالین کے رنگ میں نہیں بلکہ اس مقام کی نبوی نسبت اور رسول اللہ کی بیان کردہ فضیلت میں ہے۔ 6 دعا اور اللہ سے تعلق۔ ریاض الجنہ میں حاضری کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان دنیا کی مصروفیات سے کچھ دیر کے لیے خود کو الگ کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں انسان اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ مدینہ سے واپس آنے کے بعد بھی انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے۔ 7 خواتین کے لیے بھی حاضری کا اہتمام۔ خواتین کے لیے بھی مسجد نبوی میں مخصوص انتظامات اور اوقات کے مطابق عبادت اور ریاض الجنہ کی حاضری کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ چونکہ انتظامات اور اوقات وقتاء فوقتاء تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے زائرین کو مسجد نبوی کی انتظامیہ کی موجودہ ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ کوئی پاکستان سے آتا ہے، کوئی ہندوستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی افریقہ سے، کوئی عرب ممالک سے اور کوئی یورپ امریکہ سے۔ زبانیں مختلف ہیں، لباس مختلف ہیں، ملک مختلف ہیں، لیکن سب کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ایک مشترک جذبہ ہے۔ یہ منظر امت مسلمہ کے اتحاد کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہاں دل کو سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ کا ماحول بہت سے لوگوں کے لیے بے حد پرسکون اور روحانی محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اذان کی آواز، نماز کا ماحول، درود و سلام اور مسجد نبوی کی حاضری انسان کے دل کو دنیا کی پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے دور کر دیتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں ہے۔ 10 منبر نبوی کی تاریخی نسبت۔ ریاض الجنہ کے قریب منبر نبوی موجود ہے جہاں رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ مقام ہمیں سورۃ النبی کی یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو توحید، اخلاق، عدل، رحمت، بھائی چارے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی۔ 11
حجر مبارک کے قریب یہ مقدس مقام ریاض الجنہ مسجد نبوی کے اس حصے میں واقع ہے جو رسول اللہ کے حجر مبارک کے قریب ہے۔ رسول اللہ سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کی ہر نسبت انتہائی قیمتی ہے۔ تاہم عقیدے کے اعتبار سے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ سے محبت تعظیم اور اب پر درود و سلام ایمان کا حصہ ہے۔ 12 حاضری میں صبر اور خاموشی۔ ریاض الجنہ میں رش ہو سکتا ہے، اس لیے زائرین کو جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اگر جگہ نہ ملے تو کسی دوسرے مسلمان کو دھکا دینا، راستہ روکنا یا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کے ساتھ حسن اخلاق بھی بہت اہم ہے۔ کبھی ایک شخص ریاض الجنہ میں چند لمحے ہی گزار پاتا ہے، لیکن اگر وہ ان لمحوں کو عاجزی، ذکر اور دعا میں گزارے تو یہی اس کے لیے بہت قیمتی بن سکتے ہیں۔ 3 مدینہ کی زیارت کا شوق۔ دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ کی حاضری کی خواہش رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ برسوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے محبوب نبی کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب کسی مسلمان کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نمازوں کی پابندی کرے، درود و سلام کی کثرت کرے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا عزم کرے۔ ایمان کو تازہ کرنے کا موقع۔ مدینہ منورہ کی حاضری صرف ایک سفر نہیں بلکہ انسان کے لیے اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لینے کا موقع بھی بن سکتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان دوسروں کو تکلیف تو نہیں دیتی؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت اور بدگمانی سے بچتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر مدینہ کی حاضری ہمارے اخلاق اور اعمال کو بہتر بنا دے تو یہ سفر ہمارے لیے حقیقی معنوں میں بابرکت بن جاتا ہے۔ ریاض الجنہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ریاض الجنہ ہمیں صرف ایک تاریخی مقام کی یاد نہیں دلاتا بلکہ یہ ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اچھے اخلاق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے انسانیت کو رحمت، عدل، محبت، بھائی چارے اور حسن اخلاق کا درس دیا۔ اس لیے جو شخص مدینہ منورہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نبی کریم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ آمین۔